السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا واقعہ ایک ایسے نبی پر ہے کہ جنہوں نے بت پرستی کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کے چراغ کو جلا دیا تھا۔ کیسے ایک نبی نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا اور جھوٹے خداؤں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچہ لہرایا۔ یہ اس حیرت انگیز واقعے کو جانتے ہیں۔ وہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام تھے اور حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں دو صورتوں میں ملتا ہے، ایک سورت صفات میں اور دوسرا سورت انعام میں۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا تھا، جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر مختلف فرقوں میں بٹ چکے تھے اور بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر چکے تھے، اور اس وقت ان لوگوں اور ان کے بادشاہ نے بال نامی ایک بت کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، جو کہ ایک بہت ہی مشہور بت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیاوی لذات کو ترجیح دی، اور ان کی ہدایت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت الیاس نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی بہت ہی کوشش کی اور محنت کی۔ انہوں نے ان لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ قرآن پاک میں حضرت الیاس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیا تم لوگ بال کی عبادت کرتے ہو اور بہترین خدا کو چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت الیاس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور انہیں کہا کہ بتوں کی پوجا سے باز آ جائیں، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کو رد کر دیا اور بتوں کی پوجا کو جاری رکھا اور بال نامی بت کو بہت بڑا خدا مان لیا۔ اسرائیل کے علاوہ اور بہت سی اقوام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت الیاس نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی، تو حضرت الیاس نے اپنی قوم کو کہا کہ ایک مقام بتایا کہ وہاں پر سب جمع ہو جائیں، اور پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس کا خدا سچا ہے۔ پھر حضرت الیاس نے انہیں کہا کہ ہر فرقہ ایک بیل قربانی کے لیے پیش کرے گا، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے خدا کو سچا مانا جائے گا۔ لیکن اس قربانی کا انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ کوئی بھی اس قربانی کو آگ نہ صرف دعا مانگے گا، اور پھر جس کا ہوگا وہ آگ بھیج کر اس کی قربانی کو قبول کر لے گا، اور اس طرح ثابت ہو جائے گا کہ کس کا خدا سچا ہے۔ بال کے پجاریوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی اس بات کو قبول کر لیا، اور وہ ایک دن ایک بہت بڑے میدان میں سب اکٹھے ہو گئے۔ پھر جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ اب تم لوگ اپنی قربانی کو پیش کرو۔ پھر ان لوگوں نے اپنی قربانی کو قربان گاہ میں رکھا۔ پھر وہ لوگ بال کو پکارنے لگے۔ صبح سے شام ہو گئی اور وہ لوگ بال کو پکارتے ہی رہے کہ آسمان سے آگ کو بھیجے اور ان کی قربانی کو قبول کرے، لیکن بال کی طرف سے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ پجاری چیخ چیخ کر بال کو پکارتے رہے، اور چیخ چیخ کر اور پکار کر پورا دن گزارنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا، لیکن کسی قسم کا کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ان کا خدا ان کی بات کو سن لے، لیکن ان کے خدا نے ان کی کسی قسم کی بھی کوئی بھی بات نہ سنی۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کی بات سنتے رہے، اور پھر ان کی بات سن کر انہوں نے کہا کہ شاید ان کا خدا سو رہا ہے یا پھر کسی کام کے لیے گیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ان کی بات نہیں سن رہا اور نہ ہی ان کی قربانی کو قبول کر رہا ہے اور کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کر رہا۔ جب بال کے پجاری بال کو پکار کر تھک گئے اور اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ ہوا اور وہ مایوس ہو گئے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے قربان گاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرنے کا سوچا اور قربان گاہ میں ایک بیل کو رکھا، لیکن قربانی کو پیش کرنے سے پہلے انہوں نے 3 دفعہ اس میدان میں پانی پھینکوایا تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی شک باقی نہ رہے کہ آگ خود بخود لگی ہے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، تو اپنی قدرت کو ظاہر کر اور میری دعا کو قبول کر، تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ تو ہی سچا ہے اور میری قربانی کو قبول فرما۔ بے شک میں تیرا پیغمبر ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور آسمان کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوئی، اور اس آگ نے قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد تمام لوگ حیران ہو گئے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت الیاس علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا یقین ہو گیا۔ اس معجزے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ
بال کے پجاریوں کو قتل کر دیں تاکہ وہ لوگ عبرت کا نشان بنے، اور لوگوں کے لیے عبرت کا منظر پیش کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ بال کے تمام پجاریوں کو قتل کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کی اکثریت نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو شروع کر دیا۔ پھر بھی کچھ مشرک لوگ اس واقعے کے بعد بھی نہ بدلے، کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور ان لوگوں نے بتوں کی پوجا کو جاری رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور بنی اسرائیل میں کئی سالوں تک بارش نہ ہوئی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑنے لگ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے کئی لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئے، لیکن بنی اسرائیل کے مشرک لوگوں نے پھر بھی بتوں کی پوجا کو جاری رکھا اور مشرک ہی رہے۔ ان لوگوں نے توبہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور بتوں کی پوجا کو جاری رکھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان لوگوں کو توبہ اور عبادت کی تلقین کی، لیکن بہت کم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف آئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سخت قسم کا عذاب نازل کیا، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تورات میں موجود ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام جنگل میں عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت کم روایات میں آیا ہے اور علماء اکرام کی اس حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ کچھ روایات میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعہ کو ایک دوسرے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری کردہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔